ہاں جی، السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت حکومت بنانے کے لیے جو مختلف سیاسی پارٹیز ہیں ان کے درمیان میٹنگز جاری ہیں۔ آج ایک صبح ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، اور اس میں بتایا گیا کہ کسی نقطے پر یہ دونوں جو جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور ان کا کنسنسس ہو چکا ہے حکومت بنانے کے حوالے سے۔ تاہم جو انتخابی جلسہ تھا ٹھٹھا میں، وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے ایک نئی بات کر دی اس سٹیٹمنٹ کے برخلاف۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ 3 سال ہمیں حکومت کرنے دی جائے اور جو باقی ماندہ اس ٹینیور کے 2 سال ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کر لے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میں نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے عوام جب وزیر اعظم بنائیں گے تو پھر میں پاکستان کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھالوں گا۔ انہوں نے مزید پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی اس میں، حالانکہ وہ خود بھی شامل تھے، تاہم انہوں نے کہا کہ ان 16 ماہ کے دوران جو وعدے وعید کیے گئے، جو ترقیاتی کاموں کا کہا گیا، وہ پورے نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج اپنے خطاب میں فارم 45 کی بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ جو جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچ رہا ہے اس کے فارم 45 کے حوالے سے اگر کوئی بتا دے تو ہم اسے جو ہے کہ مطلوبہ فورم پر اسے لے کر جائیں گے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے جتنے امیدواران پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت کر آئے ہیں وہ دھاندلی سے جیت کر نہیں آئے۔ آج اس بات کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سے قبل پاکستان میں ان کے جو امیدواران جو جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں وہ MWM یعنی مجلس وحدت المسلمین میں شامل کرنے کے حوالے سے بات آ رہی تھی سامنے۔ تاہم ان کے پی ٹی آئی کے جو گروپ کے اندر، پی ٹی آئی کی تحریک کے اندر جو وکلاء کا ایک گروپ ہے اس نے ان کی مخالفت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور سنی اتحاد کونسل جسے صاحبزادہ حامد رضا لیڈ کر رہے ہیں اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک الگ پارٹی مجلس المسلمین کا پہلے کہا گیا اور اب سنی اتحاد کونسل میں انہیں شامل کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، وہ پیپلز پارٹی کی حمایت سے ممبر نیشنل اسمبلی بنے ہیں، اور اب وہ آج اسلام آباد پہنچے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے مزید بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شنید ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدواران جو جیت کر سامنے آئے ہیں ان سے بیان حلفی بھی لیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے، اور شامل ہونے کے بعد وہ جسے کہا جائے گا وزارت عظمیٰ کے لیے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے۔ یہ تو اب تک کی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ سے اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جو جیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ روز کمشنر راولپنڈی نے انکشافات کیے تھے، جو انہوں نے جمہوری سسٹم کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی، جو 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بات کی تھی، اس پر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے جو ان کے جو سنگین الزامات ہیں ان کے حوالے سے پروب کرے گی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو ان سنگین الزامات کا جائزہ لے۔ یہ تو سیاسی صورتحال تھی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک پائیدار حکومت کے لیے جن لوگوں کو باقاعدہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے
انہی کو آگے آنا چاہیے اور پاکستان کو ان مشکلات سے، ان معاشی مشکلات سے، دیگر مشکلات سے نکالنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل جل کر بات کریں۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان جو آج صبح ناشتے کے لیے بلو ایریے میں ایک ہوٹل میں آئے تھے، اسی ہوٹل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایک سینئر رہنما ہیں قمر زمان کائرہ، وہ بھی پہنچ گئے اور ان دونوں کے درمیان 1-on-1 میٹنگ ہوئی، اور جو ملکی صورتحال ہے، جو الیکشنز کے بعد صورتحال ہے، اس پر بھی انہوں نے گفتگو کی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز گفتگو کریں، گفت و شنید کے بعد پاکستان کو اس گمبھیر سیاسی صورتحال سے نکالیں۔ ایک نئے ویلاگ تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔